اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پی سی این پوڈ کاسٹ کی ایک خصوصی ایپیسوڈ کے ساتھ سرزمین قم المقدسہ سے، کریمہ اہل بیت کے شہر سے آپ کے سامنے محمد ریاض داؤدانی حاضر ہے۔ آج جس شخصیت کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جن سے ہمیں گفتگو کرنی ہے، جن سے ہمیں مصاحبہ کرنا ہے، وہ اس لحاظ سے بہت یونیک شخصیت ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے، اس نوعیت کا کام فعلاً بر صغیر کے اندر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں قبلہ علامہ طاہر عباس اعوان صاحب، قبلہ محقق اثر ہیں، اور آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں قبلہ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، شکر اللہ ماشاء اللہ۔ اگر جان اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصل موضوع کی جانب بڑھیں، کون ہیں علامہ طاہر عباس اعوان؟ اپنا تعارف آپ کس طرح سے کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، نعم المولا و نعم النصیر، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ پہلے تو میں آپ کی بات کی تردید کروں گا کہ محقق اثر وغیرہ ہم نہیں ہیں، ایک معمولی سی طالب علم ہے۔ یہ آپ کی بزرگواری اور بڑا پن ہے کہ ان القاب سے یاد کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کی تردید کرنا چاہتے ہیں کہ سوء ظن اور غلط فہمی نہ ہو کہ واقعی ہم کوئی ہمیں موقع کا اثر سمجھ بیٹھے اور یہ غلط ہو جائے گا۔ جہاں تک بندہ حقیر کا تعلق ہے تو مختصر سا تعارف یہ ہے کہ منطقہ پنجاب سے اصالتاً ہمارا تعلق ہے، میاں والی سے، جی، اور سندھ میں ہماری ولادت ہے 1970 کے آس پاس کی۔ 1984 میں ہم جو ہے 84 کا آخر تھا اور 85 کی ابتدا تھی، جب ہم نے مدرسہ جامعۃ المنتظر لاہور میں تحصیل علوم دینی کا ابتدا کی تھی، آغاز کیا۔ 14 سال کی عمر میں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ہم کراچی منتقل ہو گئے تھے۔ کراچی کے مدرسہ جعفریہ میں ہم نے علوم تک کچھ پڑھا، پھر 2 سال کے لیے جامعہ طاہر علامہ جان علی قادری صاحب کا مدرسہ تھا، وہاں پر تدریس کی۔ جی، 1993 میں ہم قوم آ گئے مقدس آ گئے۔ اور اب تو قوم کے اندر سبحان اللہ، تقریباً 28 سال کا، تقریباً 28 سال ہونے والے 30 سال کا عرصہ۔ قبلہ ان پورے ایام کے اندر، یعنی 28 سال کا جو پورا عرصہ ہے، کس طرح رہا اور کیا جرنی رہی آپ کی، کیا سفر رہا، یعنی پورا زندگی کا، یہ ذرا بتائیے ہمیں۔ یہ سفر ہمارا کھٹن ہے تھوڑا سا، جی، اس عنوان سے کہ جب ہم تازہ قوم میں وارد ہوئے تھے، اس وقت نہ ہمارا اقامہ تھا، نہ ہمارا شریعت تھا، نہ ہمارے پاس جا پناہ تھی، جی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بعض دوستوں نے کچھ جگہ دی ہمیں، رہے وہاں پر، ان کو تنگ کرتے رہے، دوسرے الفاظ میں کہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کو تنگ کرتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ خصوصی طور پر ہمارے دوست اور شفیق اور کلاس فیلر کے آگئے سید راحت حسین حسینی صاحب، آج کل گلگت کے صحیح رہبر اور قائد ہیں۔ جی، وہ ہمارے اولین میزبان بھی تھے اور دوست بھی تھے، اور انہوں نے ہمیں جا پناہ بھی دی تھی کہ بھئی اب جب کوئی جگہ نہیں مل رہی تو ادھر آگے رہے۔ جی، پھر ایک سال کا عرصہ تقریباً نہیں گزرا تھا کہ جامعۃ المصطفیٰ، ابھی تو جامعۃ المصطفیٰ ہے لیکن اس زمانے میں مرکز جہانی علوم اسلامی ہوا کرتا تھا، اور انہوں نے اعلان کیا کہ جو طلاب یہاں پر بغیر اقامہ کے ہیں وہ اقامے کے لیے تیار رہیے، امتحان دے اقامت کا۔ اور ہم نے الحمدللہ امتحان دیا، اور اس زمانے میں ایک ہوتی تھی نیمہ پوشی، ایک ہوتی تھی تمام پوشی۔ تو پہلے ہی عرصے میں الحمدللہ لطف الہ العالمین کے ہم تمام پوشی میں کامیاب ہو گئے، پھر ہمارا اقامہ لگ گیا سبحان اللہ، اور پھر سفر چل پڑا۔ اگر جان اب آتے ہیں اصل موضوع کی جانب، یہ تو آپ کا تعارف تھا۔ مرکز احیاء آثار بر صغیر، یہ ادارہ قم المقدسہ کے اندر اس کی یعنی یہ کھلا، یعنی شروع ہوا، اس سے پہلے کی جرنی، یعنی اس ادارہ کا شروعات کس طرح سے ہوئی، کیا اس کے پیچھے اہداف تھے، کیا مقاصد تھے، اور کس طرح اس ادارے کا آغاز ہوا، ذرا اس حوالے سے بتائیے۔ کتابوں کے حوالے سے جب میں عرض کیا کہ جب میں منتظر میں داخل ہوا تو
84 کی آخر ابتدا تھی 85 کی، تو ہمارے استاد مہربان شفیق حضرت علامہ شہید غلام حسین نجفی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جی جن کو دشمنان اہل بیت نے شہید کیا ہے، دفاع اہل بیت کے جرم ان کا تھا، یہ فقط جرم یہ تھا جی ان کو شہادت نصیب ہوئی ہے۔ ہم ان کے ساتھ تھے تو آغا کی کتابیں کے ساتھ ہماری برخورد زیادہ رہتی تھی، تقریباً مشہور رہتی تھی آغا کے ساتھ، جی تو تھوڑا بہت لگاؤ پہلی دن سے یہ کتابوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ پھر جب ہم کراچی میں آئے اور کراچی میں جو نمائشیں لگتی تھی بعض اوقات، اور اربعین کے اوپر چیلم کے اوپر 21واں مبارک رمضان کے حوالے سے جو اسٹال لگتے تھے جی کتابیں دیکھنے، میں کتابیں خود گواہ ہوں اس چیز کا، جی میں خود گواہ ہوں اس چیز جی کا۔ جی تو ان جگہوں سے ہم کتابیں وہیں پر خریدتے تھے۔ جی کتابوں کا تھوڑا بہت لگن اور محبت تھی پہلے تھی، بزرگوں کی محبتوں کی وجہ سے، ان کی رہنمائی کی وجہ سے۔ اگرچہ اس زمانے میں ہمارا ٹوٹل شہریہ جو تھا وظیفہ، جب ہم جعفری میں پڑھتے تھے تو پاکستانی 200 روپے ہوتا تھا۔ عجب۔ اور یہ کون سے سال کی بات ہو رہی ہے تقریباً؟ یہ 87 کی 87 کی، صحیح 87 کی بات ہے۔ لیکن کتابیں خریدنا ہمارا اپنا ذمہ داری شوق تھا۔ شوق تھا، خریدتے تھے، اور وہ شوق ہمارا جب کم آ گئے تو اور بڑھ گیا۔ یہاں کے کہ اب شہریہ بھی نہیں تھا، اقامت بھی نہیں تھا، سب کچھ نہیں تھا، تو پھر اب آ گیا جملہ تو عرض کرتے چلوں گے، یعنی نماز روزے کر کے بھی ہم نے جو اجارے کر کے کتابیں خریدی۔ کتابوں کی جو ہمارے پاس تھا کہ بھئی ان موضوعات کی کتابیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، جی اس کو ہم نے متوقف نہیں کیا اور کام کو آگے چلایا، تائن کے اقامت ہو گئی۔ اقامے کے بعد جو ہے وہ پڑھائی آگے بڑھی، اور ایک سلسلہ ہے جامعۃ المصطفیٰ کا جس کا تھیسس لکھاتے ہیں، جی ایک مرحلے پہ جب انسان پہنچ جاتا ہے تو تھیسس لکھاتے ہیں۔ تو آج سے 17 سال پہلے انہوں نے ایک دیا تھا مجھے موضوع، جس کا موضوع یہ تھا کتاب شناسی، چونکہ میرا موضوع تقریباً کتاب شناسی رہا ہے، جی تو کتاب موضوع تھا کتاب شناسی توصیفی تالیفات علماء شیعہ در رد کتب اہل سنت، صحیح۔ کہ شیعہ علماء نے اہل سنت کی کتابوں میں کہ کس کس کتاب کا جواب دیا ہے، یہ موضوع تھا کلی طور پر، مخصوصاً بر صغیر کے اندر نہ یا کلی طور پر؟ اصل بر صغیر موضوع نہیں تھا، اچھا اس ٹائم پر یہ بر صغیر والا معاملہ موضوع تھا اصالتاً کہ جب صفویہ حکومت یہاں پر قائم ہوئی 10ویں صدی ہجری میں ایران کے اندر، جی تو جیسی ہی یہاں پر حکومت قائم ہوئی تو طرف پہ جو ہے وہ عثمانی حکومت قائم تھی، تو عثمانی حکومت کو تھوڑا سا جلال آ گیا اور جذبات میں آ گیا، اور ان کے علماء نے جو ہے خود عثمانی حکومت نے تو حملہ کیا تھا، جی تقریباً 25,000 شیعوں کا قتل عام بھی ہوا اس کے تشکیل حکومت کے بعد، صفوی حکومت کے بعد، لیکن ایک علماء بھی ان کے بہت بیدار ہو، پہلے بھی رات لکھے رہے تھے جی لیکن حکومت قائم ہونے کے بعد زیادہ بیدار ہو گئے، سرپرستی چونکہ حاصل ہو گئی تھی اس وجہ سے، جب سرپرستی بھی تھی، پھر ادھر سے شیعہ حکومت قائم ہو گئی تھی نا، جی جی جی، یعنی شیعت کا فوج کا حملہ کر کے جانی طور پہ کمزور کرنا تھا، اور کتابیں لکھ کر جو ہے وہ علمی طور پر کمزور کرنا تھا۔ صحیح۔ تو یہ میرا موضوع تھا کہ صفویہ دور حکومت کے اندر، اس محدودے کے اندر جو 250-300 سال کا عرصہ رہا ہے، اس محدودے کے عرصے کے اندر کیا کچھ ہمارے علماء نے مکتب کا دفاع کیا ہے بعنوان رد کتاب۔ صحیح۔ کیونکہ شبہات کو رد نہیں کرنا تھا، کیونکہ شبہات جتنی مثلا امامت کے موضوع کی کتابیں ہیں سارے رد شبہات ہیں، دیگر موضوعات ہیں سارے رد شبہات ہیں، وہ تو موضوع بہت ہے، فقط امامت کے موضوع پہ 5,000 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، تو اس کو میرا ٹارگیٹ نہیں تھا، میرا ٹارگیٹ یہ تھا کہ یہ کتاب اس کتاب کے جواب ہے، یہ کتاب اس کتاب کا جواب ہے، یہ میرا تھیسس تھا۔ صحیح۔ اس تھیسس کے اندر میں تقریباً 314 کتابیں معرفی کرائی، تو کمر درد کا مریض ہو گیا اور لیٹ گیا، اللہ اکبر۔ 4 مہینے میں مسلسل بیڈ پہ تھا، میں ہل نہیں سکتا تھا، لیکن لائبریری الحمدللہ اپنے گھر میں تھی، تو اپنی فشیں تیار کرتا رہتا تھا، تو استاد جو ہمارے رہنما تھے انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی آپ اس حالت میں جو ہے کیئر نہیں کر پائیں گے اور حالت آپ کی خراب ہے، تو جو آپ نے جم جور کر لیا ہے نا اس کا دفاع کرتے ہیں، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ صحیح۔
تو ہم نے وہ دفاع کیا. تو جامعۃ المصطفیٰ نے پھر ہماری تھوڑی سی تشویق کی کہ بھئی آپ اس موضوع کو اور آگے بڑھائیں، کیونکہ یہ موضوع کا اپنے نوعیت کا بھی پہلا موضوع تھا، منفرد موضوع تھا کہ شیعہ علماء نے کن کن کتابوں کے جواب دیے. مجھے معرفی یہ کرنی تھی کہ یہ شیعہ عالم اس کی کتاب جو ہے دنیا میں کہاں پر موجود ہے، کسی زبان میں ترجمہ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، اس کا نسخہ خطی ہے تو کس کے کتاب خانے میں موجود ہے، اور اس کے مزید اگر اس کو کوئی جواب دیے ہیں تو اس کے اور کیا جواب آتا ہے، خود عالم بزرگوار کہاں دفن ہیں، ان کے شاگرد کون ہیں، اساتید کون ہیں، تو پوری بایوگرافی دینی تھی. تو تھوڑا سا کام سنگین تھا اور اپنی نوعیت کا تھوڑا سا دلچسپ بھی تھا. تو یہ بنیاد یہ بنی کہ جب جامعۃ المصطفیٰ نے مجھے کہا کہ آپ اس موضوع کو آگے بڑھائیں دفاعیے کے بعد، تو میں نے شروع کیا عصر غیبت سے لے کر عصر حاضر تک صحیح پوری جہان تشیع کو یہ سرچ کرنے کے لیے کہ کتنا کچھ شیعہ علماء نے بے عنوان رد کتاب لکھا ہے. صحیح. یہ کتاب اس کا رد، یہ کتاب اس کا رد. تو قرن 13 سے لے کر اب تک جو میں نے تھوڑا بہت مواد جمع کیا تھا وہ تقریباً 1625 کتابیں معرفی کرائیں. 1625 کتابیں. 1625 کتابیں. یہ کتاب اس کتاب کا جواب ہے، یہ کتاب اس کتاب کا جواب ہے، یہ کتاب اس کتاب کا جواب ہے. جوابات. سائن کا بھی یہ کام ابھی بھی جاری ہے اور یہ کام جاری تھا. وسط میں داعش نے حملہ کیا اور جامعۃ المصطفیٰ نے مجھے ایک اور ماموریت دے دی. ماموریت یہ دی کہ آپ نے اپنی لابلا کتابوں کے اندر جو ہے یہ ذکر کیا ہے کہ میری فلاں کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے. تو آپ کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ آپ نے سنی علماء کی کتابوں کا کچھ نہ کچھ تعارف کروایا ہے وہابیت کے رد میں، اس کو مستقل کریں. تو اس کتاب کو ہم نے پھر شروع کیا اور تقریباً موضوع یہ اس کا موضوع برعکس تھا کہ تالیفات علماء اہل سنت در رد سلفیت و وہابیت. صحیح. سنی علماء کی تالیفات جو وہابیوں کے رد میں ہیں. اس کے لیے ہم نے فہرست اجمالی جامعۃ المصطفیٰ کی تحویل میں دی. اس کے اندر ہم نے تقریباً 1800 کتابوں کا تعارف کروایا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو بھی تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ، جیسے آپ کا تھیسس تھا ایسی وضاحت کے ساتھ کرے. تو اس کی پہلی جلد جو ہے چھپ چکی جامعۃ المصطفیٰ کی طرف سے، تقریباً 950 صفحے کی کتاب ہے. اس کے اندر 950 صفحے کے اندر ہم نے 170 کتاب کا تعارف کروایا ہے. 950. اور یہ تفقیق کر کے کہ یہ حنفیوں نے لکھی ہے، یہ مالکیوں نے لکھی ہیں، یہ شافعیوں نے لکھی ہیں، یہ حنبلیوں نے لکھی ہیں، اپنے اپنے موضوعات کے اعتبار سے کہ اس کے موضوع میں اختلاف کیا تھا فلاں فلاں. اب جب یہ سارے موضوعات مجھے لکھنے تھے نا، ادھر سے کتاب شناسی تالیف شیعہ تھی، ادھر سے یہ تھی، تو میرے لیے مجبوری تھی کہ میں ایک کتاب خانہ تاسیس کروں جس کا موضوع فقط علماء کے حالات زندگی اور کتاب خانوں کی فہرستیں ہوں. تو شروع سے میں جب مطالعہ کر رہا تھا اس موضوع کے لیے کہ علماء شیعہ کی تالیفات کتب اہل سنت کے جواب میں، تو میں تازہ متوجہ ہوا تھا کہ بر صغیر کے اندر ایک بزرگان ہے، ایک 300 کتاب لکھ رہا ہے، دوسرے 400 کتاب لکھ رہا ہے، تیسرے 150 کتاب لکھ رہا ہے، 500 تک کی تالیفات موجود ہیں ہمارے پاس. تو مجھے تأسف ہوا کہ 40,000 سے زیادہ کتاب بر صغیر میں 600 سال کے عرصے کے اندر ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے، اور 5,000 سے زیادہ افراد مقتدر مصنف مکتب اہل بیت، مدافعین مکتب اہل بیت اپنی قربانیاں دے کر، اپنی علم منتقل کر کے خدا کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں. ہم ان میں سے 5,000 میں سے 5 کو نہیں جانتے ہیں، 40,000 میں سے 40 کتابوں کو تعارف نہیں کرا سکتے ہیں. تو یہ ایک دغدغہ آیا کہ ممبر بھی آباد ہے الحمدللہ، مسجدی بھی آباد ہے، مدرسی بھی آباد ہے، اور یہ موضوع بالکل خالی ہے. اور اپنے مرحومین کو ہم بالکل بھلا چکے ہیں، نہ فقط بھلا چکے ہیں بلکہ وہ بالکل ہی مہجوریت میں چلے گئے ہیں. ان کو غفلت کی، جیسے ہم ان کے آثار سے غافل تھے نا، اس طرح ان کے حالات سے بھی غافل تھے. تو ہم نے مؤسسہ 2010 میں مؤسسے کی بنیاد رکھی تھی بعنوان مرکز احیاء آثار بر صغیر، جس کا سبب یہ تھیسس تھا جو آج سے 17 سال پہلے میں نے لکھا تھا. یہ تھیسس کا سبب بنا تھا کہ میں لابلا مطالعے کی طرح متوجہ ہوا کہ یہ کتاب ادھر ہے. اگر توجہ نہ ہوتی تو شاید ہم چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب متوجہ ہو گئے ہیں. پھر ایک مثال دوں آپ کو.
بر صغیر میں 1200 ہجری کے آخر میں 1300 ہجری کی ابتدا میں شاہ عبدالعزیز دہلوی شاہ ولی اللہ کے بیٹے نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ. وہ تحفہ اثنا عشریہ ایک ہی جلد ہے جی 12 ابواب پر مشتمل ہے. اس زمانے میں چونکہ اس کے اندر خیانتیں بھی ہیں، جال بھی ہے، جھوٹی نسبتیں بھی ہیں، غلط بیانی بھی ہے، تو اس غلط بیانی کی وجہ سے، غلط باتوں کی وجہ سے جو ہے لوگوں نے سمجھا کہ سچ بول رہا ہے، اتنا بڑا شخص ہے، تو گمراہ ہونا شروع، سیدھی بات ہے گمراہ ہونا شروع ہو گئے. تو ہمارے علماء نے اس کا نوٹس لیا اور جواب لکھے. میں نے اپنی تھیسس کے اندر اسی ایک کتاب کے 56 جواب معرفی کروائے تھے. 1 2 3 4 نہیں، 56 جواب معرفی لکھے، فلاں لکھے. اسی طریقے سے اس زمانے میں یعنی صفوی دور حکومت میں سوائے مہر کا لکھی گئی تھی. اس کے ایک ہی جواب تقریباً جہاز میں مشہور تھا، قاضی نور اللہ شستری شہید ثالث رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا. میں نے اپنی تھیسس کے اندر سوائے مہر کے 26 جواب معرفی کرائے تھے. صحیح. آیات بینات آخر میں لکھی گئی تھی، مہدی خان صاحب نے لکھی تھی. اب بھی تازہ پرسوں میرے پاس کتاب آئی ہے جی. اس کے اوپر سرور کے اوپر لکھا ہے یہ وہ کتاب جس کا شیعوں نے کوئی جواب نہیں دیا یا صحیح جواب نہیں دیا ہے. میں نے اپنی تھیسس کے اندر اس کے 10 جواب معرفی کروائے تھے. یعنی جھوٹ کے سینگ تو نہیں ہوتے نا، کیا کہا جائے جب. تو تحفہ اثنا عشریہ کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا آج تک شیعوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہے. ایک صاحب سے اس نے لکھا تھا اپنی کتاب کے اندر کہ بعض شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے جواب دیے ہیں. اس کا جملہ یہ تھا اگر جواب دیے تو شیعہ دکھاتے کیوں نہیں ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ جھوٹ بول رہے ہو. صحیح بات ہے. تو یہ ہم نے اپنے دوستوں کو کہا کہ بھئی یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس نے کیا کیا، ہم نے اپنا ٹارگیٹ بنا لیا ردود تحفہ کو، کہ تحفہ کے جتنے جواب ہیں اکٹھے کیے جائیں. تو جتنے جواب تو ہم نے اکٹھے نہیں کر سکے سارے کے سارے، لیکن جو مل پائے ہمیں ہم نے ان کو جمع آوری کیا، ان کے پہلے مرحلے میں کمپوزنگ کرائی. اور یہ دیکھنے کے لیے کہ اب تک کہاں تک پہنچ گئی، یہ آپ کے سامنے پڑا ہے موسوعہ سلسلہ ردود الشیعہ علی تحفہ اثنا عشریہ. یہ 60 جلدیں ہیں، اور مزید جو ابھی تک کمپیوٹر میں ہیں، جو حالت ٹیپنگ میں ہیں یا حالت ویرائش کے اندر تقریباً ہم 100 جلد کے قریب پہنچ چکے ہیں. یعنی جس کتاب کا جواب 100 جلد یا بلکہ اگر مزید اگر حاجی رسوا صاحب کی کتاب مل جائے خود 16 جلد ہیں، 100 جلد سے زیادہ اگر جس کتاب کے جواب دیے جائیں اور مارکیٹ میں نہ ہو لیکن لائبریری میں ہو حد اقل، تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا آج تک شیعوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا ہے، تو دربی کے علاوہ اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. صحیح. اب قبلہ جب آپ نے یہ ذمہ اٹھایا کہ ہم نے علماء بر صغیر کی معرفی کرانی لوگوں سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے محسنوں کو بھول چکے تھے، اور اب جب یہ آپ نے بیڑا اٹھایا ہے تو کتنی کتابیں تھیں کہ جو ہمارے محسنین نے لکھی، محسنوں نے لکھی، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے نہیں تھیں، اور کیا مقصد تھا اس پورے ادارے کا، یہ ذرا بتائیے گا. میں نے عرض کیا کہ جب ہم اس طرف متوجہ ہو گئے کہ بر صغیر میں بہت خدمت، میں بے عنوان مثال دوں آپ کو، افتخار تشیع ہیں، ستون تشیع ہیں، اور شیعہ جتنا فخر کرے. ایک شخصیت ہے ہمارے پاس جس کا نام ہے آغا بزرگ تہرانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. آغا بزرگ تہرانی نے تقریباً 60 سال کی محنت صرف لگائی، اپنی عمر کا حصہ لگایا ہے، ایک آدھی قرن سے زیادہ. بہت ساری کتابیں لکھی، لیکن 2 کتابیں آغا کی بہت اہم ہیں. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، اور ایک کتاب ہے طبقات اعلام الشیعہ. صحیح. الذریعہ کی تقریباً 30 جلدیں ہیں، اور اس کے اندر 65,000 کتاب کا تعارف کرایا گیا جہانی طور پر. صحیح. 65,000 کتاب کا تعارف ہے جہانی طور پر. اور ہم نے اپنے علماء کے تراجم کو پڑھتے ہوئے، کتاب خانوں کے فہرستوں کو پڑھتے ہوئے، علماء یہ دیکھتے کہ فلاں نے اتنی کتاب لکھی، فلاں نے اتنی کتاب لکھی، فلاں نے تورق کرتے ہوئے اس نتیجے تک پہنچے کہ بر صغیر میں 40,000 سے لگ بھگ یا 40,000 سے بھی زیادہ کتابیں بر صغیر میں ہیں. یعنی اگر ہم فقط الذریعہ کی طرح لکھنا شروع کر دیں تو الذریعہ کے اندر کتاب کا نام، مصنف کا نام، کتاب کا نام، مصنف کا نام، 2 سطریں 3 سطریں تعارف ہے. 30 جلدیں بنتی ہیں، 65,000 کتاب کا تعارف، تو کم از کم 15-20 جلدیں تمہاری بھی بن جائیں گی. صحیح بات ہے. جبکہ ہمارے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں ہے.
دو بزرگوں نے تعارف کروایا ہے، ایک مرحوم ہو چکے ہیں، ایک زندہ ہے، خدا ان کو زندگی دے۔ آغا شاہوار نقوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے فارسی کے اندر، جی اور ایک آغا حسین عارف نقوی صاحب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے بر صغیر کی امامی مطبوعات لکھی تھی کہ جو 2 جلدوں میں چھپی ہے۔ جی ان دونوں کتابوں کا ٹوٹل حساب جو ہے وہ تقریباً 12,000 کے قریب کتابوں کا تعارف ہے، اچھا مختلف جو موجود ہیں، نہیں موجود، فلاں فلاں۔ لیکن آغا حسین عارف کی وقت وہ ہے کہ جو مطبوعات کا تعارف ہے 6,500 کتاب کا تعارف کر رہا ہے۔ تو یہ دیکھ کے کہ بھائی جب اتنا کچھ مواد ہمارے پاس ہے، تو میں نے مرکز احیاء آثار بر صغیر کے جو اہداف تھے اور ہمارے دوستوں کو میں نے جو بتایا تھا کہ بھائی ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں کام، اس کے کچھ وجوہات یہ تھی۔ پہلی وجہ، مرحلہ اول میں ہم اپنے بزرگوں کے آثار کو اکٹھا کریں، ان کو جتنا بچا سکتے ہیں نابودی سے بچائیں۔ اب ان کو جا کے خریدیں، ان کی عکس برداری کریں، فوٹوگرافر لیں، کیا کریں۔ تو اس کے لیے ہم نے ہمارے جو دوست تھے، ہمارے اپنے بڑے بھائی تھے، دوسرے برادران جنہوں نے ہماری مدد کی، اور ہم اس کام میں موفق ہوئے کسی حد تک۔ اب تک تقریباً 15,000 سے زیادہ کتاب ہم نے خود اسکین کر لی ہے، ریکور کر لیا، سبحان حوالہ اللہ۔ کر لی ہے۔ یہ بر صغیر کی 15,000 کتاب، پہلے مرحلہ کا کام یہ تھا کہ ہم ان کی کتابوں کو محفوظ کریں۔ جی اب اس میں بعض کتاب ایسی تھی کہ جو ہمیں اسکین کرنے کی نوبت نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ کسی کتاب خانے میں مخطوطے ہیں اور وہ اجازت ہی نہیں دیتے ہیں، صحیح بات ہے۔ ان کی اپنی میراث ہے وہ، اور وہ بیچتے ہیں، ان کا کاروبار، اپنی کتابیں بیچتے ہیں۔ تو دنیا میں چلتا ہے ایسا کام اس کو۔ تو ہم نے ان سے بعض کتاب خانوں سے رابطے کیے کہ بھئی بات یہ ہے کہ کچھ کتابیں ہمارے پاس ہیں جی جو آپ لوگوں کے پاس نہیں ہیں، کچھ آپ لوگوں کے پاس ہے جو ہمارے ہمارے پاس نہیں ہے، کچھ تبادلہ کریں۔ تو ہم نے تبادلے بھی کیے بہت سارے کتاب خانوں کے ساتھ، اور بہت زیادہ ہم نے کتابیں جو تبادل کرنے والے نہیں تھے، ہم ان سے خریداری بھی کی ہے۔ یعنی تقریباً کم و بیش جو ہم نے اب تک خریداری کے سیڈیوں کو خریداری کے حد تک خرچہ کیا ہے، ایک تخمینہ ہم نے لگایا تھا، تقریباً $45,000 اب تک ہمارا فقط خریداری کے اوپر گیا ہے۔ صحیح، قطع نظر اس کے کہ جو ہم نے حقوق دیے ہیں دوسروں کو کہ آپ فلم برداری کریں، عکس برداری کریں، وہ تو علیحدہ الگ چیز ہے، صرف کتابوں کی خریداری کرنی ہے۔ خریداروں کی سیڈیوں کو خریداری کرنے کے اوپر ہمارا اتنا خرچ ہو چکا ہے تقریباً، اور جو سال سال سے لگ رہا ہے، یعنی تنخواہیں جا رہی ہیں، دوسرے خرچے جا رہے ہیں، یہ شاید وہ ایک الگ چیز ہے۔ علیحدہ چیز ہے۔ بہرحال ہمارے بعض استادوں کے بقول کہ بھئی اس کے لیے عمر نوح اور خزانہ قارون بھی ہو جائے تو کم پڑے گا، بالکل صحیح بات ہے۔ تو ہم نے بارش کے پہلے قطرے کی طرح یہ رکھ لیا ہے۔ میں نے تقریباً 14 مقاصد کو سامنے رکھ کر مؤسسے کی بنیاد رکھی ہے۔ کتاب ہمارا ایک موضوع ہے، کتاب بطور کلی ہمارا ایک موضوع ہے۔ تو کتاب کے بعد ہم نے جب شروع کیا اس کام کو، تو 15,000 سے زیادہ کتابیں ہم نے عکس برداری کی، اور اس وقت تک بعض کتابوں کو ہم چاہتے تھے کہ احیاء کیا جائے، آگے بڑھائے، قوم کے سامنے لے کر آئے جائے۔ تو 345 کتابوں کے ہم نے کمپوننگ کروائی۔ صحیح، کمپوننگ مرحلہ اول ہوتا ہے۔ ہم جب کتاب کو چھاپنے تک جاتے ہیں تو کچھ مراحل گزار کے جاتی ہے۔ یہ فرد کمپوزنگ کر رہا ہے، دوسرے برادر جو ہے اس کی نمونہ خوانی اور غلط گیری جیسے آپ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، تیسرے برادر جو اس کے حوالے تلاش کرتے ہیں، چوتھے برادر جو اس کی فہرست بندی اور یہ فلاں 5-6 مرحلے کے بعد یہ کتاب چھپنے کی جا کے قابل ہو جاتی ہے۔ صحیح، کتابیں ہماری چھپی ہیں تقریباً کوئی 18 کے قریب، صحیح، اس میں انگلش، عربی، فارسی اور اردو 4 زبانیں ہیں۔ اور ان 18 کتابوں میں ہمیں بالکل جھجک محسوس نہیں ہو رہی ہے بات کہتے ہوئے کہ صحیح معنوں میں افرادی علمی قوت کے اعتبار سے ہمارا ساتھ دیا ہے 2 ہستیوں نے، 2 برادران نے۔ ایک ہے ہمارے برادر عزیز شیخ عباس رضا مانچسٹر کے ہیں، جی، جنہوں نے پہلے دن سے عہدہ سنبھالا تھا کہ جتنی بھی انگلش کا ماز ہوگا میں اپنے کاندھے پہ لیتا ہوں۔ صحیح، تو الحمدللہ وہ 5-6 کتابیں مارکیٹ میں دے بھی چکے ہیں، اس وقت 4-5 کے اوپر کام کر بھی رہے ہیں۔ ابھی 20 جمادی ثانی آنے والی تو اس کے اوپر انشاءاللہ کرنی ہے گفتگو انشاءاللہ، تو وہ رونمائی ہونے والی ہے۔ جی، اور دوسرے برادر بزرگ جو ہمارے کے واقعاً
ہم ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے، جو کہ انہوں نے رات دن ایک کر کے مکتب کو آگے بڑھانے کے لیے اور احیاء کو آثار کو آگے لے آنے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ وہ ہمارے سید بزرگوار سید محسن کشمیری حفظ اللہ ہیں، کہ جو آج کل امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن جب تک کم میں تھے بہت فعال تھے، لیکن وہاں جا کے بھی الحمدللہ فعال ہیں۔ ممکن ہے کہ انشاءاللہ العزیز اس 20 جماعت ثانی کی ان کی بھی ایک کتاب رونمائی ہو جائے گی، کہ وہ آخری مرحلے کے اندر ہے، اگر پہنچ گئی تو وہ رونمائی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ وہ ہے علماء زنگی پور کے حالات پر مشتمل، کی جو 100 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ صحیح۔ زنگی پور یعنی کہاں کا علاقہ ہے قبلہ، یہ بھی ذرا بتائیے۔ ہندوستان کے علاقہ ہندوستان کا ہے، ایک علاقہ۔ زنگی پور کے علاقہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ 15,000 کتابیں اس وقت محفوظ ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آجن کوئی ایسا خاطرہ اس پوری جرنی کے اندر 2010 میں آپ نے فرمایا کہ یہ اس مؤسسے کا آغاز ہوا، اس 10 یعنی اس پوری جرنی کے اندر، اس پورے سفر کے اندر کوئی ایک ایسا واقعہ، کوئی ایسا خاطرہ کہ جس نے واقعاً آپ کو دنگ کر کے رکھ دیا ہو کہ یہ کیا ہوا؟ خاطرے تو بہت ہیں جی، لیکن میں بھی اگر آپ نے فرما دیا تو میں ایک افسوسناک خاطرہ نقل کرنا چاہتا ہوں، جی، تاسو والا خاطرہ۔ ایک شخصیت ہے، اب تو مرحوم ہو گئی، اب تو مرحوم ہو گئے۔ جی، ہم 4 افراد ان کے گھر گئے، میں نام نہیں لوں گا جی، کیونکہ افسوسناک ہے۔ ہم 4 افراد ان کے گھر گئے اور آغا سے جا کے کہا، آغا آپ کے پاس کتابیں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے دادا کے بارے میں خمسہ پڑھا جائے، صحیح، آپ کے دادا کے بارے میں خمسہ پڑھا جائے۔ خمسہ پڑھا جائے۔ اور یہ برادر بزرگوار مرحوم ہو گئے ہیں، آغا سید ہاشم رضا صاحب، جی، مسقط میں رہتے تھے، جی، 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 ہمارے بہت عزیز ترین دوست تھے۔ اور میں یہاں پر اس جملے کے اوپر یہ کہہ دوں کہ جب نام آ گیا تو جو ہم کتابیں خرید رہے تھے نا کتاب خانوں سے تبادل کے طور پر، اس میں بھی آغا نے ہماری بہت مدد کی، بہت معاونت کی، الحمدللہ رحمہ اللہ، رحم اللہ ہے، خدا ان کو جبار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، جی، وادی السلام میں دفن ہے۔ تو میں نے آغا سے کہا، یہ آغا صاحب ہمارے بہت بہترین خطیب ہیں جی، اور یہ حاضر ہیں کہ بر صغیر کی شخصیت کے بارے میں تقریریں کریں۔ ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے، مواد نہیں ہے۔ آپ کے دادے کے بارے میں ہم خمسہ پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی آغا صاحب خمسہ پڑھنا چاہتے ہیں، اور آغا سے میں نے کہا کہ فلاں کتاب اگر ہمیں مل جاتی ہے نا تو آپ کا خمسہ تیار ہے، اس کتاب کی مدد سے، صحیح، اس کتاب کی مدد سے آپ خمسہ تیار کر سکتے ہیں۔ کتاب کہیں پر ہے بھی نہیں، اس کا نسخہ ہمیں ملتا نہیں ہے۔ تو آغا نے پہلا سوال فوراً کیا کہ آپ کو کیسے پتہ کہ میرے پاس ہے؟ صحیح، آپ تو کتاب مانگنے آئے نا، آپ کو کیسے پتہ کہ میرے پاس ہے؟ میں نے آغا سے کہا کہ میں آپ کی کتاب چونکہ پڑھ چکا ہوں اور آپ نے ہر صفحے کے اوپر اس کتاب کا حوالہ دیا، اس کا پیراگراف نقل کیا ہے۔ اب 2 صورتیں ہیں، یا تو آپ کی کتاب کی جگہ پتہ ہے یا کتاب آپ کے پاس ہے، یا شناسائی کر دیں کہ فلاں جگہ پر ہے یا آپ کے پاس ہے۔ اس نے کہا میرے پاس تو ہے، اگر یہ آپ نے کتاب پڑھی ہے تو پھر تو ہے میرے پاس۔ تو انہوں نے کہا بس وہ کتاب کافی نہیں، اس کے اندر میں نے بہت کچھ لکھ دیا۔ میں نے کہا نہیں، وہ کتاب کافی نہیں ہے، کیونکہ وہ کتاب خود 100 صفحے کا آپ نے نقل کیا اور آپ اصل کتاب جو ہے وہ 600 صفحے کی ہے، بہت کچھ نکالا جا سکتا ہے اس میں۔ تو افسوس کیا ہوا تھا؟ افسوس یہ ہوتا، آغا نے کہا کہ میں اپنے کتاب خانے کی کتاب کو باہر نہیں جانے دیتا ہوں۔ میں نے کہا ہم 4 آدمی یہاں پر ہیں، 3 آدمیوں کو آپ ادھر اسیر بنا کے رکھیں، میں اکیلا جاتا ہوں، فوٹو کاپی کرا کے لے آتا ہوں۔ بہترین۔ 3 آدمی اس وقت تک آپ گھر کو لاک کر دیں، جہاں اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک کتاب واپس نہ آ جائے۔ آغا نے کہا نہیں، کتاب میرے گھر سے باہر نہیں جائے گی، آپ فوٹو کاپی کی مشین گھر لے کر آئیں۔ میں نے کہا فوٹو ہمارے پاس کیمرہ نہیں ہے، فوٹو کاپی کی مشین کہاں سے لے کر آئیں؟ اب پھر میں نہیں دیتا ہوں۔ یعنی ہم نا امید اور نامراد واپس آ گئے۔ بعض افراد کی سختیاں یہ سمجھ میں نہیں آتی، اتنا سخت بھی ہوتا ہے آدمی کہ آدمی کتاب فوٹو کاپی نہ کرنے دے، یہ تاسف ہوا تھا۔ جی، اور پھر میں کسی جگہ سے حاصل ہو گئی کتاب حاصل ہو گئی، پھر ہم نے اس کی ٹیپنگ بھی کرا دی، 750 صفحے کی اس کی کمپوزنگ ہوئی۔ آغا کی خدمت میں ہم لے کے چلے گئے، میں نے کہا کتاب جو آپ نہیں دیتے تھے نا
ہم نے کتاب حاصل کری. کہاں سے حاصل کیا؟ میں نے کہا کہاں سے بھی حاصل کیا, ہم نے اس کی ٹیپنگ بھی کرا, اس کو چھپنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے جملہ بڑا اچھا کہا تھا, پروف ریڈنگ میں خود کروں گا. میں نے کہا بسم اللہ, آپ پروف ریڈنگ کریں. لیکن وہ مرحوم ہو گئے, ان کو موقع نہیں مل بولا پروف ریڈنگ کا. بہرحال یہ ایک خاطرہ تھا ہمارے لیے, یعنی تصور بھی افسوسناک. لیکن ایسے خاطرات ہمارے پاس بہت ہیں. نمونے کے طور پر ایک برادر بزرگر میرے پاس ہے اور کہا کہ آپ کی یہ کام دیکھ کے بہت افسوس بھی ہو رہا ہے اور خوش بھی ہو رہی ہے. میں نے کہا افسوس کس چیز کا ہو رہا ہے یہ بتائیں. کہتے افسوس آپ کے اوپر نہیں ہو رہا ہے, اپنے اوپر ہو رہا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہہ رہا ہے کہ میرے پردادا جو تھے بہت بڑے عالم تھے جی, ان کے پاس بہت وراثت تھی, ہمارا گھر بھرا ہوتا تھا کتابوں کا. ہمارے بابا اور دادا جو ہے وہ اس سے پارٹی میں آئے نہیں, وہ دکاندار بن گئے, تجارتیں شروع کر دی, وہ کر دی شروع. کچھ سال پہلے ہمارے گھر میں شادی تھی, تو ہماری والدہ نے کہا کہ بھئی مہمان کیونکہ دور دور سے آ رہے ہیں اور یہ 100 سال سے پرانی کتابیں پڑھی ہیں, ساری جلدیں پھٹی پرانی ہیں, تو یہ گھر میں اچھی نہیں لگ رہی, گھر خوبصورت نہیں لگ رہا ہے. اللہ اکبر. تو مہمان جب آئیں گے تو کہیں گے کہ ایک کیا رکھا ہوا ہے اپنے گھر میں, تو مہمان کیا کہیں گے؟ مہمانوں کو گھر خوبصورت لکھے. 100 سال کی میراث 100 سال سے تو چل رہی تھی, جی, اس سے پتہ نہیں کتنا ذخیرہ ان کے پاس. تو اماں اور ابا نے فیصلہ یہ کیا, گھر والوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم کتابوں کی توہین نہ ہو جائے کہیں پر, ہم نے کنویں میں ان کو ٹھنڈا کر دیا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ ان کو تو افسوس تھا, ہمارے بھی واقعاً کیا کہا جا سکتا, اس کے بعد آدمی رو ہی سکتا اور کچھ نہیں کر سکتا کہ انسان کو اپنی میراث جو ہے وہ مہمانوں کے لیے بری لگ رہی ہوتی ہے. کہ مہمان کہیں گے تو کہیں گے یہ کون سا گھر ہے, اتنا صاف رنگ کر دینا چاہیے. کتاب ان کے لیے اچھی نہیں تھی تو انہوں نے ٹھنڈی کر دی. ایسے ذخیرے ہمارے پاس ہزاروں نہیں, پتہ نہیں کئی دابود ہوئے. کتاب پڑھی میرے پاس ادھر, بیاض ابراہیمی, وہ سامنے پڑھی ہے. جی, اس بیاض ابراہیمی کے مقدمے میں لکھا ہے کشمیر کے اوپر جب حملات ہوئے تھے نا, ایک حملے کے اندر 1680 افراد شہید ہوئے تھے. 1680 افراد شہید ہوئے تھے اور 2 لاکھ کتابیں جلائی گئی تھی. 2 لاکھ میں آتا الف جلائی گئی تھی. اس کے اوپر جملہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ علاوہ اس کے کہ جو خاک میں چلی گئیں, جو ڈبو دی گئیں, جو نابود ہو گئیں دوسری طریقے سے, وہ اس کے علاوہ ہے, لیکن 2 لاکھ کی جلانے کی رپورٹ ان کے پاس موجود ہے. تو ہمارے میراث بر صغیر بڑی درخیز تھی, ہمارے علماء کی بہت خدمات تھیں. ہم چاہتے تھے کہ اس میراث کو کسی طریقے سے بچائیں, اس لیے مرکز آثار بر صغیر کی بنیاد رکھی ہے. اور اس کو بچانے کے لیے ابھی تک جو عرض کیا ہے کہ جو محنت کی ہے وہ تقریباً 15,000 کی ہے. اب مزید ہم نا امید نہیں ہیں, انشاءاللہ خدا ہماری مدد کرے گا اور بھی ہاتھ نکال لیں گے. لیکن تخمینہ یہ ہے کہ بہت کچھ ضائع ہو گیا, بہت کچھ ضائع ہو گیا. صحیح. کچھ اندازہ ہے قبلہ کتنا ضائع ہو چکے ہیں؟ 40,000 میں سے 15,000 الحمدللہ محفوظ ہو چکی ہیں اندازہ. نہیں, اگر ہم آدھا بھی کہیں یا مثلا 10,000 بھی کہیں تو 10,000 بہت کتاب ہوتی ہے. 10,000 واقعی بہت کتاب ہے. صحیح بات ہے, 10,000 کوئی شوخی نہیں ہوتی, 10,000 بہت کتاب ہے. صحیح بات ہے. ہمیں ملی نہیں ہے ساری, ہم تو ابھی سلف پہ پہنچ رہے ہیں, لیکن مزید کتنا ملے گا. لیکن یہ کہ افسوس ہے. بہرحال میں ایک بنوان مثال دوں آپ کو, ایک مثال دوں. ہماری شخصیت ہے, ایک بہت بڑی شخصیت ہے, بہت ہی بڑی شخصیت ہے, جن کا نام ہے علامہ سید علی حیری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. جی. علامہ حیری اور ان کے والد بزرگار سید ابو القاسم لاہوری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. علامہ ابو القاسم لاہوری صاحب منطقہ پنجاب لاہور میں, ان کے جد بزرگوار جو تھے وہ 8ویں صدی ہجری میں قم سے کشمیر گئے تھے. جی. پھر آغا ابو القاسم صاحب جو ہے وہ ان کے والد 13ویں صدی ہجری میں کشمیر سے ہندوستان سے پھر لاہور آ گئے. جی. تو لاہور میں رہے. منطقہ موجودہ پاکستان, اس کے اندر اگر شیعت کی کوئی رمق باقی ہے نا, صحیح شیعت کی, وہ ان 2 بزرگوں کی اصالت محنت کا ثمرہ ہے. باقی ان کی شاگردوں کی تربیت ہے, باقی بعد میں مدارس ہو گئے ہیں, لیکن اولین شخصیت یہ ہے. آغا ابو القاسم حیری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے منطقہ لاہور میں بیٹھ کے ایک تفسیر لکھی, اس کا نام ہے تفسیر
लवाम तंजील, सवात तावील। 1295 हिजरी में इसकी पहली जिल्द आई, 1295 हिजरी में। और आगा मुसलसल लिखते रहे, 1324 हिजरी में आगा का इंतकाल हो जाता है। 13वें सिपारे सूरह यूसुफ से शुरू, हर एक जिल्द जो है वो एक पारे की है और बड़े साहिब के अंदर। तो आगा ने सूरह यूसुफ शुरू की और आगा के ऊपर मरीज हो गए, तो आगा ने कहा कि जो इस बेटे को बुला के, आगा हैरी को कहा, बेटा मैं जिस अब बीमारी में मुब्तला हो गया हूँ ना, मेरे हाथों में कभी शुरू हो गई है, और आज 7 मुहर्रम है, मैं अशरा नहीं देख पाऊंगा, यानी पूरा मुहर्रम नहीं देख पाऊंगा, माह मुहर्रम 14 मुहर्रम को आगे इंतकाल हो गया। सही। आपने ये तफसीर को कामिल करना है, तो 1295 से लेकर 1324 तक मुतवातिर लिखते रहे, 29 साल लिखा आगा ने, वालिद ने 29 साल लिखा। ताइन के आगा साहब का इंतकाल हो गया, तो आगा हैरी ने सूरह यूसुफ से शुरू किया है, तो उसने बताया कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। एक हफ्ता जो है तहकीक ताल मुलतवी रही, मैं काम नहीं कर सका, इसकी माजरत भी चाहता हूँ। एक हफ्ता इल्मी तौर पे मिल्ला से माजरत हो रही है कि मैं इल्मी काम नहीं कर पाता हूँ, वालिद की वफ़ात की ऐसे इतने लोगों का आना जाना तो नहीं कर सका। तो फिर आगा ने शुरू किया, 1324 से शुरू किया, और आगा साहब 1360 तक मुसलसल काम करते रहे। 36 साल उन्होंने काम किया, 29 साल वालिद ने काम किया, 36 साल बेटे ने काम किया, 65 साल 2 मुजतहिदों ने मिलकर एक तफसीर लिखी, और भी बीच में काम रहे, लेकिन इसके ऊपर उनकी खास तवज्जो रही। तो वो तफसीर 65 साल जिस किताब को लिखने के लिए 2 मुजतहिद अपनी जिंदगी का सरमाया सर्फ कर रहे हैं, कौम शिया का मातम करने के दिल चाहते हैं, अफसोस करने के दिल चाहते हैं कि कौम शिया जो है उस किताब को बचा नहीं सकी। इन 2 वालिद बुजुर्गवार की, बाप बेटे की 150 से ज्यादा किताबें हैं। इस वक्त मार्केट के अंदर 2-3 रिसाले घूम रहे हैं, 150-200 सफ़े के, बाकी किताब कोई नहीं मार्केट के अंदर। मिर्ज़ा कामिल दहलवी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह शहीद राबे 70 किताबें मकतब अहले बैत के दिफा में लिख के चले गए हैं, एक सफ़ा मार्केट में नहीं, एक सफ़ा। मुफ्ती अब्बास रिज़वानुल्लाह ताला अलैह 350 किताबें लिख के चले गए हैं, 2-4 किताबें घूम रही हैं अरबी की, बाकी कुछ नहीं। 6 दीवान है उनके, एक से बढ़कर एक है। मीर हामिद हुसैन, मुफ्ती कुली खान, खानदान इज्तिहाद माशाअल्लाह, उनकी एक से बढ़कर एक शख्सियत की तालीफात। सवाल ये है कि इस अफसोस पे हमने रुकना तो नहीं है, अभी मातम करना शुरू कर दिया है, हमारे साथ ये हो गया, मुसीबत होगी, तो अब करना क्या है? हम ये कि भाई अब वो भी नस्लें अफसोस करती आ रही हैं, ये हो गया, और हम भी अफसोस करने बैठ जाएं, काम ये नहीं चलेगा। अब कुछ ये करना है कि कुछ उलमा आगे बढ़े, कुछ शख्सियात आगे बढ़े, कुछ वक्त देने वाले आगे बढ़े, कुछ सरमायादार आगे बढ़े। सारे अफराद मिलकर हाथ में हाथ देंगे तो इस मिरास को सही मानों में नहीं तो किसी हद तक बचाया जा सकता है। बिल्कुल। हमने मौसी की बुनियाद जो डाली है ना, इसमें ये नहीं कि हमने ये काम करना है, हमने कोई नहीं काम करना है, हमने तो एक वसीला बना दिए है मुहक्किकीन के लिए भी कि वो अफराद के जो जिस मौजू पे काम कर रहे थे, असल अहदाफ में से एक हदफ ये भी था हमारा कि हौज़ इल्मिया कुम है, नजफ है, उलमा पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, और माशाल्लाह लिख रहे हैं, तालीफात कर रहे हैं, तर्जुमे कर रहे हैं। तो हम ये चाहते थे कि जो भी मुहक्किक, जो भी मुसन्निफ, जो भी मुअल्लिफ जिस मौजू पे कलम उठाना चाहता है, लिखना चाहता है, पहले देख ले कि अपने मर सगीर की मीरास पे कोई चीज़ ऐसा सरमाया मौजूद है या नहीं है। अगर है तो मरहले अव्वल के ऊपर आए और उसके नवाकिस को देख ले, उस किताब को जिंदा करें, क्योंकि आपका मौजू ये है। इमाम मिसाल के तौर पर इमाम ज़माना पे आप काम करना चाहते हैं, गायतुल मकसूद फी अमाल महदी मऊद अल्लामा हैरी की 4 जिल्दों पर महदवियत के मौजू पर बेहतरीन किताब है, फारसी में किताब है। तर्जुमा करने वाले आगे बढ़े, इस किताब का तर्जुमा करें। सही बात है। महदवियत पे लिखने वाले आगे बढ़े, इस किताब को जिंदा रखें, और जो चीज़ समझते हैं कि ये
نواقص ہیں اس کتاب کے اندر مرور زمان کے ساتھ، تو اپنے نواقص کو جو ہے وہ پاور کی میں لیں، حاشیے میں لگا دیں، تو دو کام ہو جائیں گے، بزرگوں کی میراث زندہ ہو جائے گی، اور آپ جو ہے اپنے جو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بھی آنی چاہیے وہ آپ کا حاشیے بھی لگ جائے گا۔ اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ یہ محقق بزرگوار کے جو ابھی تازہ اٹھ رہا ہے، اپنے ہاتھ پہ قلم رہ رہا ہے، اگر یہ زندہ ہونا چاہتا ہے جہانی سطح پر، تو ان بزرگوں کو تو فیل زندہ ہو جائے گا۔ بالکل صحیح بات ہے کہ کتاب علامہ حیری کی ہے، کتاب میر حامد کی ہے، کتاب مفتی عباس کی ہے، کتاب جلدار صاحب کی ہے، کتاب فلاں صاحب کی ہے، اس کو فلاں صاحب نے زندہ کیا تو خود بھی زندہ ہو جائے گا، اس کو بھی زندہ کر زندہ دے کر دے گا، بالکل ایسا گا۔ ہی یہ اصل ہدف ہے کہ ہم کتابیں بھی زندہ کریں، ان بزرگوں کے ہاتھ میں قلم بھی دیں، اور ان بزرگوں کو بھی زندہ کریں۔ صحیح۔ آقا جان آخر میں ایک جو سوال رہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ 20 جمادی الثانی کو ایک پروگرام یعنی جو تاسیس رکھی گئی تھی اس مرکز کی، اس مؤسسے کی، وہ بھی ہے، ولادت با سعادت خاتون جنت سلام اللہ علیہ بھی ہے، اور کچھ کتب کی تقریباً رونمائی بھی ہے، تو ذرا اس حوالے سے بتائیے گا کون کون سی کتب انشاءاللہ اس 20 جمادی الثانی کو انشاءاللہ تقریباً رونمائی ہونے جا رہی ہے؟ اللہ کلام میں نے عرض کیا کہ مثال ایک کتاب کی جو جہانی سطح پر ہے، جس کا میں نے ابھی نام کیا تھا تفسیر لوام التنویل ثوات الطویل، کہ ہمیں اس کی ابھی تک 10 جلدیں ملی ہیں، فارسی والی قدیم والی 10 جلدیں ملی ہیں۔ ہم نے اس کی کمپوزنگ کرائی ہے، سیٹنگ کرائی ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا مرحلہ جو تھا اس کا کمپوزنگ کا وہ آپ کے سامنے پڑی ہے 30 جلدوں کے اندر، وہ 10 جلدیں جو ہیں تفسیر لوام التنویل 10 جلدوں کے تفسیر 30 جلدوں میں بدل گئی، 10 پاروں کی، 10 پارے ہیں، لیکن یہ پارے ترتیب سے نہیں ترتیب سے نہیں ہے، صحیح ہے، کچھ ہیں کچھ نہیں ہے، صحیح۔ اس تفسیر کو فارسی میں ہم نے احیا کیا ہے، اب اس کو ترجمے کی طرف جا رہے ہیں، صحیح۔ تو اس کا اردو ترجمہ ہمارے دو حوزہ علمیہ قوم کے مشہد کے دو بزرگان ہیں، انہوں نے محنت شک کی ہے، بہت محنت کی اس کے اوپر، کیونکہ فارسی قدیم ہے، حال بھی بہت سخت ہوتی ہے، تو دونوں بزرگوں نے جو ہے رات دن ایک کی، اور یہ کہہ کے کہ چونکہ 20 جمادی الثانی پر ہم اس کو رونمائی کرنا ہے تو بالآخر لگ گئے وہ، تو ان لوگوں نے ترجمہ کیا اس کا۔ اب اس وقت آخری مرحل صفحہ رہی ہو رہی ہے، چونکہ ایک ہفتے بعد رونمائی ہونے والی ہے، تو انشاءاللہ کہ آمادہ ہے اس کتاب کا ہم نے رونمائی کرنی ہے، تفسیر لوام التنویل کی پہلی جلد کے پہلے حصے کی، یعنی پہلے حصے کا مطلب ہے کہ ہر جلد 3 حصوں میں ہے، تو پہلی جلد کی پہلے حصے کی سورہ تقریباً 600-700 صفحے کی کتاب ہے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 تک پہنچی ہے، 600 صفحہ کتاب سورہ بقرہ کی 36 نمبر آیت تک کی تفسیر ہے وہ۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ساری آیتیں جب 6000 کی تفسیر ہوگی تو کہاں تک کم پہنچے گی۔ اس کی تفسیر کے بارے میں کہا تھا آغا مارشی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ اے کاش کہ کوئی ٹیم بیٹھ جاتی اس تفسیر کو زندہ کرتی، تو یہ تفسیر بحار الانوار سے زیادہ ضخیم ہوتی۔ بحار الانوار 110 جلدیں ہیں، تو بحار الانوار سے بڑا انسائکلوپیڈیا بنتا قرآن کا۔ جب یہ تفسیر مارکیٹ میں آتی تو اس وقت دنیا والوں کو پتہ چلتا کہ شیعوں نے قرآن کی کیا خدمت کی ہے۔ یہ آغا مرشی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا جملہ ہے۔ ایک کتاب اس کو ہم رونمائی کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ کتابیں ہیں انگلش کی جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ آغا شیخ عباس رضا مانچسٹر کے رہنے والے ہیں حفظہ اللہ، لیکن ابھی تو قم میں ہے، طالب علم ہے، انہوں نے انگلش کا بیڑا اپنے کاندھوں پہ لیا ہے اور کہا کہ ذمہ داری کہ انگلش کی جتنا مواد برِ صغیر کا ہے وہ میں احیا کروں گا، تو الحمدللہ انہوں نے کچھ کتابیں علماء کے حالات پہ لکھی ہیں، ناصر ملت کے حالات ہیں، قاضی نور اللہ شستری رضوان اللہ تعالیٰ، خود قاضی نور اللہ شستری خود اپنے ایک داستان ہے، بالکل 150 کتابیں لکھی، اور اس وقت جو ہے مارکیٹ کے اندر 5-6 کتابیں اگر کچھ ملتے نہیں ہیں، خود انہوں نے جان کا نذرانہ بھی دے دیا، قربان بھی ہو گئے وہ مکتب کے اوپر، خود ان کی ایک داستان ایسا ہے کہ کس طریقے سے وہ لکھتے تھے۔ تو قاضی صاحب کے حالات، ناصر ملت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات، آغا حیری کے حالات، کچھ ایک شخصیت تھی بادشاہ حسین، انہوں نے انگلش میں قرآن کا ترجمہ کیا، تفسیر لکھی تھی، وہ رونمائی ہونے جا رہی ہے۔ سبط حسن حنفی صاحب کی کتاب ہے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں، انگلش کے اندر ہے، وہ رونمائی ہونے جا رہی ہے، تو کچھ انگلش کی کتابیں ہیں جو رونمائی ہوں گی۔ تیسری کتاب کی جو آمادہ ہو چکی ہے
وہ ہے حضرت علامہ رشید ترابی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی مجالس کا وہ مجموعہ کہ جو صدی قطیرہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت سے مربوط ہیں، جی اور ان کا نام جو بزرگوں نے آغا دودانی اور آغا وکیل صاحب نے انتخاب کیا ہے، ذکر سیدہ بے زبان رشید ترابی. صحیح. یہ ایک سلسلہ ہے، ذکر سیدہ بے زبان رشید ترابی، ذکر سید سرور کائنات بے زبان رشید ترابی، ذکر حسنین بے زبان رشید ترابی، ان کا بہت مجموعہ ہے. جی. تو پہلی جلد جو ہے وہ ذکر سید کے عنوان سے آمادہ ہوئی تھی، چونکہ مناسبت تھی بی بی کے عنوان سے، تو اس کتاب کو ہم آغا نے مقدمے کے طور پر پہلے پیش کیا ہے. انشاءاللہ یہ رونمائی ہونے جا رہی تقریباً کوئی 300 صفحے کی کتاب ہے. جی. اور جیسے عرض کیا ہے کہ علماء زنگی پور کے اوپر 100 سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی تھی، سید لطیف حسین زنگی پور نے کتاب لکھی تھی. وہ ایک دفعہ چھپی تھی، اس کے بعد دوبارہ مفقود ہو گئی، غائب ہو گئی، نہیں مل پا رہی تھی کہیں پر. تو وہ ہمارے برادر بزرگوار آغا سید محسن کشمیری حفظہ اللہ نے اس کتاب کو ڈھونڈ نکالا، اس کے اوپر تعلیقات، بہت بڑا مفصل حاشیہ یہ وہ تحقیق کر کے چھاپ کیا ہے. وہ آخری مراحل میں ہے، انشاءاللہ کی کوشش ہے کہ وہ بھی رونمائی کے مرحلے تک پہنچ جائے. اس کے بارے میں ہم 100% کچھ نہیں کہتے، لیکن 99% کہہ کے آ جائے گی انشاءاللہ. تو 4 کتابیں رونمائی ہوں گی انشاءاللہ. اور 5ویں کتاب چونکہ بالکل متردد ہے، اس لیے اس کا نام نہیں لینا، لیکن نام لے لیتا ہوں، چلے کیا ہو گئے تو ہو گئے، ورنہ سے رونمائی کی وہ ہے کہ کتاب ہے جس کا نام ہے اساس الاصول. بر صغیر کے مقتدر ترین مجتہد حضرت غفران مآب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، خاندان اتحاد کے جد اعلیٰ، ان کی کتاب ہے اصول فقہ کے موضوع پر. وہ اساس الاصول ہے. ان کی ایک تحقیق اور تخریج اور اس کے اوپر جو کام کیا ہمارے ایک سید بزرگوار افغانستان سے تعلق ہے جی، انہوں نے اس کے اوپر کام کیا. وہ اس وقت فرائش کے آخری مراحل کے اوپر ہے. ہم ڈر رہے ہیں کہ نہ پہنچے کیا پتہ، لیکن ایک کوشش ہے کہ شاید وہ بھی پہنچے. تو 3 کتابیں قطعی طور پر ہیں، 2 کتابیں 90% آمادہ ہے انشاءاللہ کہ شاید ہم اس کی رونمائی کر سکیں انشاءاللہ العزیز. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس خصوصی ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں قبلہ علامہ طاہر عباس آبان صاحب کے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ 20 جمادی الثانی کو جتنے بھی زائرین کرام یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ یہاں پر آئیں، اس مؤسسے کا وزٹ کریں. جو علماء بر صغیر کے حوالے سے یہاں پر کام ہو رہا ہے، جو کتب کے حوالے سے یہاں پر کام ہو رہا ہے، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. قبلہ انشاءاللہ ویسے ہی بہت مصروف شخصیت ہے، لیکن انشاءاللہ خدا نے چاہا تو کچھ نہ کچھ ٹائم تو آپ کو دے ہی دیں گے، خدا نے چاہا انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ یہ واقعاً حق بنتا ہے ان محسنوں کا جنہوں نے واقعاً اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور اتنی خدمت کی اس مکتب کی. اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہماری اس ایپیسوڈ کا ٹائم ختم ہوتا ہے، وقت ختم ہوتا ہے. اب آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے اندر. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ ناصر.